بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، نصرت سے، مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل، اس عنوان سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے پڑھنے کا الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سلسلے کی اس سے پہلے 2 کڑیاں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تیسری مجلس شروع ہونے جا رہی۔ جاہلیت کے مسائل کیا ہیں؟ یہ 2 مجلسیں جو آپ کے سامنے گزری ہیں، یہ مجلسیں جو ہیں تمہید کی مجلسیں تھیں، اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم کتاب میں داخل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جاہلیت کا پہلا مسئلہ کیا ہے، جس کی مخالفت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی، اور اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اسلام آیا تو جاہلیت کے بہت سارے مسائل کو ختم کر دیا اسلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو اس سلسلے کا جو پہلا مسئلہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ پڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل کم و بیش 128 مسائل ہیں جو اس کتاب میں مسائل الجاہلیہ میں جمع کیے گئے ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جو تفصیل طلب ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مجلس میں اسے مکمل نہ کر سکیں، 2 مجلس لگ جائے، 3 مجلس لگ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آگے چل کر کے کہ ایک ہی مجلس میں ہم جاہلیت کے 1 سے زیادہ مسائل پڑھ لیں، ہو سکتا ہے 2 مسئلہ 3 مسئلہ پڑھ لیں، اگر مختصر باتیں ہوں گی تو یہ مسئلے ایسا ہوگا آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر آج ہی جو مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جاہلیت کا پہلا مسئلہ، یہ مسئلہ لمبا ہے، طویل ہے، اور ہے وہ 1 صفحے سے کچھ کم میں، اس کا جو متن ہے 1 صفحے سے کم میں ہے، لیکن شارح نے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے اس کی شرح تقریباً 12-13 صفحات میں کی ہے۔ تو اور جب 12-13 صفحات کو ہم پڑھنے چلیں گے، اس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی شرح میں داخل ہوں گے، تو اور زیادہ وقت لگے گا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ مجلسیں لگیں، 1 سے زیادہ درس میں ہم ایک جاہلی مسئلہ پڑھ کر کے مکمل کریں، ایسا ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی۔ بہرحال ہم نے آپ نے جاہلیت کے مسائل کے سلسلے میں بنیادی باتیں، تمہیدی باتیں، پہلی مجلس میں مصنف کتاب کے لکھنے والے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ہم نے کتاب کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد دوسری مجلس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقدمہ ہے، یعنی اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جو مقدمہ ہوتا ہے، پریفیس جسے کہتے ہیں، اسے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے اخیر میں، مقدمے کے اخیر میں 1-2 باتیں بڑی اہم ہیں جو پہلے درس میں رہ گئی تھی، اس سے پہلے والے درس۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ سوال کر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے، آ سکتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید ہمارے پاس ہے، سنت ہمارے پاس ہے، اور ایسے ہی ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے پاس علماء ہیں، جاہلیت تو ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں جاہلیت کے بارے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا جاہلیت کے مسائل کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ اس سوال کے 2 جوابات ہیں، اس سوال کے 2 جوابات ہیں۔ ان دونوں جوابوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ بات بہت پسند آئے گی کہ ہمیں یہ کتاب پڑھنا چاہیے،
جاہلیت کے مسائل کیا ہیں اسے ہمیں جاننا چاہیے، یہ بات بہت اچھی طرح سے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی، تعجب ختم ہو جائے گا، ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آخر ہمیں جاہلیت کے مسائل پڑھنے کی کیا ضرورت، جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ جاہلیت میں کیا کیا ہوتا تھا اور اسلام نے مخالفت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مخالفت کی، اس کا بائیکاٹ کیا، قرآن کریم میں اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اللہ نے اس کے اپوزٹ میں، اس کے خلاف میں آیتیں اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جاہلیت کے ان مسائل کا بائیکاٹ کیا، کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ تو اس کے دو جواب۔ پہلا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ جاہلیت کو جاننا اسلام کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے ضروری ہے، اسلام کو صحیح سمجھنے کے لیے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے، حقیقت میں اسلام کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاہلیت کو اچھی طرح جاننا ضروری ہے۔ جاہلیت میں کیا کیا تھا جسے ختم کرنے کے لیے اسلام آیا، کون سا عقیدہ غلط تھا، کون سا راستہ غلط تھا، کون سی عبادت غلط تھی، کون سا اخلاقی مسئلہ غلط تھا، کون سا رویہ غلط تھا، کون سے سماجی مسائل غلط تھے، کیا کیا تھا جاہلیت میں جو ہوتا تھا، اور اسے ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اس لیے ہمیں جاہلیت کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے کہ جاہلیت میں کیا کیا ہوتا تھا، کم از کم موٹی موٹی باتیں، 100 باتیں، 125 باتیں بھی اگر ہم جان لیں کہ جاہلیت میں یہ فنا 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 کام ہوتا تھا اور اسلام نے آ کر کے ان کا بائیکاٹ کیا ہے، تو یہ چیز ہمیں اسلام کو سمجھنے میں مدد کرے گی۔ کیوں؟ اگر ہم نہیں جانیں گے کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام پر عمل بھی کریں، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے کچھ کام جاہلیت کے ہو اسے بھی اسلام سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیں۔ کام جاہلیت کا ہے لیکن علم نہیں ہے کہ کام جاہلیت، میرے بھائیوں نہیں جانتے تھے تو کرنا شروع کر دیا، اسلام سمجھا، اچھا کام سمجھا، نیکی کا کام سمجھا، یا کم از کم اسے غلط نہیں سمجھا تو اسے اچھا کام سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیارا جملہ جاننا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ ينقض الاسلام عروۃ عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ۔ بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، آپ سوچیں ہم لوگ آج 1400 سال کے بعد زندگی گزار رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ میرے بھائی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22-23 ہجری میں ہو گئی، 22 سے 23 ہجری میں عمر بن خطاب کی وفات ہو گئی۔ آج ہم 1447ویں سال میں زندگی گزار رہے ہیں، 1424 سال گزر گئے کہ نہیں گزر گئے؟ عمر بن خطاب کی وفات کی بات چل رہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے 2 سال 4 سال 6 سال پہلے یہ بات کہی ہوگی نا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایک کر کے ٹوٹ جائے گا، اسلام کی کڑی ایک ایک کر کے ٹوٹ جائے گی یا توڑ دی جائے گی جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جاہلیت نہ جانتے ہوں۔ اگر جاہلیت نہیں جانیں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان، خاندان مسلمان، کنبہ مسلمان، آس پاس کے لوگ مسلمان، محلہ مسلمان، اسلامی ماحول میں پیدا ہوا، اب اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جاہلیت میں کیا کیا تھا۔ اسلام آیا، قرآن کریم اترا، اللہ کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو اس وقت کی حالت کیا تھی، کون کون سے گندے عقیدے تھے، کون کون سا فاسد عقیدہ تھا، ایمان میں کیا بگاڑ تھا، عقیدے میں کیا بگاڑ تھا، عبادات میں کیا حالت تھی، بدعات کتنی تھی، بد اخلاقی کتنی تھی۔ جب نہیں جانے گا، صرف اسلام میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان، خاندان مسلمان، وہ بھی مسلمان بچہ ہے، تو وہ جاہلیت کو نہیں جانے گا تو اسلام کی کڑی ایک ایک کر کے ٹوٹ جائے گی۔ انہ ينقض الاسلام عروۃ عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ یا من لم يعرف الجاہلیہ۔ اسلام دھیرے 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 کیا ہو جائے گا، اس کی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی
جب ایسے لوگ اسلام میں پیدا ہوں گے، جنم لیں گے، پرورش پائیں گے جن کو جاہلیت کا علم نہیں، تو جاہلیت کو جاننا ضروری ہے، جاہلیت کو جاننا ضروری ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اگلا موضوع شروع کریں گے، اس لیے بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد کریں اصحمہ نجاشی کو، حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اپنا اسلام ظاہر نہ کر سکے، اسلام کی حالت میں وفات پائے، چونکہ اپنے ملک میں وفات پا گئے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ غائبانہ، الصلاۃ علی الغائب، جنازہ غائبانہ پڑھائی، اور صحابہ کرام کو کہا تمہارا ایک بھائی وفات پا گیا ہے، تمہارا ایک بھائی، مات اخوکم مات صاحبکم، تمہارا ایک بھائی، تمہارا ایک ساتھی وفات پا گیا ہے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھی نہیں ہے، اس لیے آؤ ہم سب جنازے کی نماز پڑھیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فَأَتَيْنَا فَصَفَفْنَا، ہم آئے، ہم نے سب بندی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ، سامنے جنازہ نہیں تھا لیکن غائبانہ آپ نے جنازے کی نماز۔ بہرحال اب یہاں پر وہ یاد دلانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ حبشہ کی 2 ہجرتیں ہوئی تھیں، 2 ہجرتیں حبشہ کی ہوئی تھیں، تفصیلات میں نہیں جانا ہے، سیرت آپ کے علم میں ہے، آپ نے پڑھا ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت حبشہ پہلی کب ہوئی، کیسے ہوئی، کتنے لوگ تھے، اور دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو اس میں کتنے لوگ تھے، یہ ساری تفصیلات آپ کے علم میں ہوگی۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلی ہجرت جو ہوئی تھی اس میں بہت تھوڑے لوگ تھے، اور مرد حضرات بھی تعداد کم تھی، عورتیں کچھ قدرے زیادہ تھیں، اور اس کے بعد جو دوسری ہجرت ہوئی تو اس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، اور تقریباً 80 مرد تھے اور 18 سے 20 عورتیں تھیں۔ ہجرت کیا اپنے دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے، کفار مشرکین جو ظلم ڈھا رہے تھے، توحید پر چلنے نہیں دے رہے تھے، تو اسلام پر کیسے شانتی کے ساتھ عمل کر سکیں، ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں پر انہیں اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ کہاں گئے وہ؟ حبشہ گئے، حبشہ۔ اب وہ تفصیلات آپ کے پاس ہیں کہ کس طرح سے مشرکین مکہ کو برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے 2 نمائندے بھیج دیے، 2 نمائندے بھیج دیے کہ جا کر کے بادشاہ سے ملاقات کریں اور یہ بتلائیں کہ آپ کے یہاں کچھ لوگ ہمارے یہاں سے، ہمارے خاندان کے لوگ بھاگ کر کے آئے ہیں اور آپ کے یہاں پناہ لے لیا ہے، وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ بے دین ہو گئے۔ بے دین ان کا معنی کیا ہے؟ نہ تو یہودی ہے وہ، نہ تو عیسائی ہے، اور نہ تو وہ لوگ بت پرستی جو باپ دادا کا دین تھا اس پر چلتے ہیں، تو یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، اور بت پرستی بھی نہیں کرتے جو باپ دادا کا دین ہے۔ ان تینوں کو چھوڑ کے چوتھا دین بنا لیا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تشریف لائے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، محمد نام ہے ان کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے یہ فکرہ دیا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، ان کی مورتیوں کی، مجسموں کی، تصویروں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، سورج چاند ستاروں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، اور لات منات عزا ہبل کی پوجا نہیں ہونی چاہیے جن کے باپ دادا پجاری تھے۔ ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، اس نئے دین کو ان لوگوں نے مان لیا ہے۔ اچھا، اور ایک بات تو یہ کہی، دوسری بات کیا کہی؟ اور بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایک بات اور ہے، ایک تو یہ بے دین لوگ ہیں، آپ کے ہاں پناہ لیے ہیں، باپ دادا کے دین سے بغاوت کر کے چلے آئے ہیں۔ نفرت دلانے کے لیے بہت کچھ بولنا پڑتا ہے، پروپیگنڈے کرنے پڑتے ہیں، سازشیں رچنی پڑتی ہیں۔ توحید کے راستے میں، خالص سنت کے راستے میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پروپیگنڈے ہوتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، بڑوں کے پاس پہنچ کر کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جھوٹے الزامات، بہتان، اتہامات لگائے جاتے ہیں، ہے نا، شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں۔ یہ سارے کام کیے گئے۔ ایک بات اور کہہ دی، موقع دیکھ کر کے مشرکین نے کیا کہا؟ 2 نمائندے آئے تھے، ان لوگوں نے کہا، عیسائی بادشاہ تھا نا، اسما عیسائی تھے، اسلام لے آئے بعد میں، ان کو نفرت دلانے کے لیے ایک بات اور کہہ دی، اور بادشاہ آپ کو شاید نہیں معلوم، یہ جو باپ دادا کے دین سے بغاوت کر کے آئے ہیں ہمارے یہاں سے آپ کے یہاں، ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے دین کے بارے میں اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط بات بولتے ہیں، بہت غلط بات بولتے ہیں۔
مریم کے بارے میں بہت غلط بات بولتے ہیں، ان کے والدہ، ان کی والدہ مسیح ابن مریم، مسیح کے بارے میں بھی اور مریم علی علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط بات بولتے ہیں، اس طرح سے نفرت دلایا۔ اچھا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں بلاؤں ان لوگوں کو، چیک کر لیتے ہیں کیا ہے مسئلہ۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے پوچھا بادشاہ نے، سارے درباری، بطارقہ، اساقفہ، پوپس، پادری، رہبان، سارے درباری بیٹھے ہوئے۔ اصحابہ نے کہا ذرا بتاؤ وہ کون سا دین تمہارا نیا نیا ہے؟ وہ مشرک تھے نا، امی، کون تھے وہ؟ عرب کے مشرکین، انہیں نہیں معلوم، لیکن یہ کون تھے؟ اہل کتاب، انہیں معلوم تھا۔ تورات کے اندر بھی نبی کا ذکر تھا، انجیل کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کا تذکرہ لکھا ہوا اپنی کتاب تورات میں یہودی پاتے ہیں اور اپنی کتاب انجیل میں عیسائی پاتے ہیں۔ تبھی تو اصحابہ نے کہا کوئی ہم لوگوں نے انجیل میں پڑھا ہے ایک نبی کے آنے کی بات تو اس میں بشارت دی گئی تھی، پتہ نہیں وہی نبی نہ ہو سکتا وہی ہو۔ ٹھیک ہے بھائی ذرا بتاؤ وہ نبی جو آپ کے پاس آیا ہے اور پیغام، آج کل کی طرح وسائل تو تھے نہیں میڈیا کے، ہے نا، یہ جو مواصلات ہیں آج کل وسائل ابلاغ تھا ہی نہیں، ورنہ ایسی نوبت نہیں آتی پوچھنے کی، جانچنے کی، ایسے ہی شہرت ہو جاتی، چرچا ہو جاتی۔ میرے بھائیو، اصحابہ نجاشی نے کہا ذرا اچھا بتاؤ کہ تمہارا جو نبی ہے وہ تمہیں کیا سکھاتا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتلایا ہے کچھ، کسی کے پاس کچھ ہے، یاد ہے تو سناؤ، بتاؤ۔ ان کے بیچ میں ایک بہت عظیم شخصیت تھی، وہ کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ خطیب، مقرر کھڑے ہو گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ جہاں ہے وہاں تک پڑھتے چلے گئے۔ اسی لیے کہا نا کہ ان صحابہ کرام کو قرہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قرہ۔ تو قرہ کے معنی آج کے زمانے میں تو پڑھنے والے کے ہوتے ہیں، قاری صاحب جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو، تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ جانتے ہو، جو ان کو قاری صاحب کہتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ اصطلاح چلی ہے، لیکن اس زمانے میں قاری کس کو کہتے تھے؟ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کی تفسیر جاننے والا، قرآن کا پیغام جاننے والا، حلال کیا ہے وہ جاننے والا، حرام کیا وہ جاننے والا، ہے نا۔ قرآن کریم کی آیتوں میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے اس کا علم رکھنے والا، یعنی مفسر، بیک وقت مفسر، محدث، فقیہ، امام، اس معنی میں تھا قرہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھ ڈالی۔ اب بادشاہ سنتا رہا، سر جھکا کر کے سنتے سنتے حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو سنتے سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بھیگ گئی اس کی داڑیاں اور پانی، آنسو گرنے لگا زمین پر۔ اس کے بعد واقعہ آپ جانتے ہیں، اس نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی، اس نے کہا یہ دیکھ رہے ہو اتنا بھی ڈیفرنس نہیں ہے اس عقیدے میں جو اللہ کے نبی عیسیٰ نے ہمیں بتلایا تھا اور جو انہوں نے ابھی پڑھ کر کے سنایا ہے، اس لکڑی کے برابر بھی ڈیفرنس نہیں، سیم ٹو سیم۔ سمجھ گیا؟ میں جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا آپ کے سامنے جاہلیت سمجھانے کے لیے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیتیں تو پڑھ کے سنائی اور اس کے بعد بتانے لگے، اس کی وضاحت کرنے لگے۔ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، سفر میں الگ مورتی لے کے چلتے تھے، حضر میں الگ، گھر میں الگ، اچھا پتھر دکھا تو اسے لے لیا، پرانا والا پتھر پھینک دیا، راستہ چلتے چلتے اس سے اچھا پتھر ملا اسے لے لیا، پہلے والے کو پھینک دیا اور اسی کی پوجا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی ہماری۔ ظلم کرتے تھے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، حرام کھاتے تھے،
حرام کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے اور ستاتے تھے. کوئی ایسی بد اخلاقی، بد عقیدگی، بد سلوکی نہیں تھی، اور حرام کو حلال، حلال کو حرام، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو ہم کرتے نہ رہے ہوں. ساری گندگیاں، ساری برائیاں ہمارے ہاں موجود تھی. حتی جاءنا اللہ بہذا الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی عطا فرمایا، اور یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر کے آیا، اور اس نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت نہیں ہے. کامیابی چاہتے ہو تو ساری بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے، سب سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت. اب یہاں کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت میں ہماری حالت تھی. ہمارے پاس جو نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو پہلے سے جانتے تھے، جھوٹے نہیں تھے، کبھی جھوٹے نہیں تھے، خائن نہیں تھے، ہمیشہ سچے تھے، امانت دار تھے. ان کی نیکی، تقوی، طہارت، شرافت ہم پہلے سے جانتے تھے. ان کا خاندان بڑا اونچا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بڑا اونچا ہے، ان کا شجر نسب بہت اعلیٰ ہے، وہ پہلے سے ہی سلیکٹڈ نسل کے ہیں، اور ہم ان سے واقف. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی باہر کا آیا اور ہمارے بیچ میں آ کر کے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تو ہم بولیں کہ جھوٹ بولتا ہوگا. جس نے عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، بدعہدی نہیں کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے پیغام میں جھوٹ کیوں بول سکتا ہے؟ اس لیے ہم ایمان لائے، فآمنا بہ وصدقنا، ایمان لے آئے، تصدیق کر لی. اور اس کے بعد انہوں نے کیا سکھایا؟ انہوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو. شرک سے، بت پرستی سے ہمیں ڈرایا، ہم ظلم کرتے تھے، ظلم سے دور کر دیا، ہم حرام کھاتے تھے، حرام سے ہمیں بچایا، ہم مردار کھاتے تھے، ہمیں مردار سے بچایا، ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اس سے بچایا، ہم مال ہڑپ کر لیا کرتے تھے ناحق، وغیرہ 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 وغیرہ. ہم نے کیا کیا؟ ہمیں سب برائیوں سے اس نے بچایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم نے وہ دین لے لیا ہے، اختیار کر لیا ہے. تو یہ دیکھو، یہ دو نمائندے آ گئے ادھر سے بتلانے کے لیے کہ ان کو واپس بھیجو. یہ ہم کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، ہم کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم کو لے جائیں. یہاں ہم امن سے، شانتی سے، ایک دم سکون سے ہیں، یہاں کوئی تکلیف نہیں. آپ کی حکومت میں بڑا امن و امان ہے، آشتی ہے، سلامتی ہے. لیکن یہ لوگ ہمیں واپس لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں ظلم کی چکی میں پیسیں، ہم پر پہاڑ توڑے ظلم کا، ستم کا. انہیں برداشت نہیں ہے کہ ہم کیوں بھاگ کر کے آ گئے. اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ایک دم تمہاری جو باتیں ہیں بالکل سچی ہیں، اتنا بھی ڈیفرنس نہیں ہے. اور کہا جاؤ ہماری حکومت میں آرام سے. جاہلیت بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ دونوں سامنے، دونوں رخ آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر میں دونوں باتیں آئی کہ نہیں آئی؟ دونوں باتیں آ گئی. جاہلیت میں ہم کیا کیا کرتے تھے، اسلام آیا تو ہمیں جاہلیت سے ہٹا کر کے کیا کیا کرنے کا حکم دیا. اگر نہ جانے کی جاہلیت کیا ہے، کیا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک جاہلیت کو اسلام سمجھ کر کے عمل کرنا شروع کر دے. آج بھی بہت سارے لبرل لوگ ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ایک اللہ کی عبادت ہو، لیکن ابھی بزنس کے معاملے میں اتنا زیادہ تو ہم سود کی پابندی نہیں کر پائیں، اتنا زیادہ ہم رشوت کا لین دین نہ کریں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور آج کل کے جدید دور میں اتنا زیادہ پابندی ہونا بھی نہیں چاہیے. اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ. شاید جاہلیت کو نہیں جانا ہوگا، اس لیے بات کر رہے ہوں گے. جاہلیت کو جانتے تو یہ بات نہ کرتے کہ پوری دنیا کو معاشی اعتبار سے فائنینشیل اکنومی میں جس کو کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں، اپاہج بنانے کا کام کس نے کیا ہے؟ سود نے کیا ہے، رشوت نے کیا ہے. خون چوسنے کا کام، یہودی ساری دنیا کا خون چوس کر کے انہیں اپاہج بنا رہے ہیں میرے بھائی. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جاہلیت کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے بچے. جاہلیت کو کیوں جاننا ہے؟ برائی کو کیوں جاننا ہے؟ برائی کو جاننا اس لیے نہیں ہے کہ برائی کرنا ہے، برائی کو اس لیے جاننا ہے کہ برائی سے بچنا ہے. عرفت الشر لا للشر ولکن لتوقی. میں نے برائی کو جانا
برائی کا علم حاصل کیا، اس کی پہچان کی، لیکن برائی کرنے کے لیے نہیں پہچان کی، وَلَكِنْ لِتَوَقِّي، اس سے بچنے کے لیے میں نے کی۔ کیوں؟ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ، اس لیے کہ جو شر کو نہیں جانتا ہے کہ شر ہے یہ خیر یہ ہے، وہ خیر سمجھ کر کے شر میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے تو ایک جواب کیا ہو گیا میرے بھائیو؟ جاہلیت کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اسلام کو ہم صحیح معنوں میں جان سکیں، اسلام کو صحیح معنوں میں پرکھ سکیں، اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ دوسری بات، کیوں جاہلیت کو جاننا ضروری ہے؟ اور یہ بات واضح ہو گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کہ اگر جاہلیت نہیں جانیں گے، اسلام میں پرورش پائیں گے، اس جاہلیت نہیں جانیں گے تو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اسلام کے کڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ دوسری بات، ہمیں اسلام کے جاہلیت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جاہلیت جب جانیں گے تو اسلام کی عظمت کا احساس کریں گے۔ جاہلیت جانیں گے تو اسلام کی عظمت کا احساس کریں گے کہ اللہ، جاہلیت کیا جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اللہ نے ہمیں اس سے بچا کر کے اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، ظلم سے بچایا، زیادتی سے بچایا، ہے نا؟ ساری برائیاں، ساری بدیاں، سارے گناہ، سارے معاصی، سارے جرائم جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جاہلیت سے نکلنے کی اور اسلام کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو جاہلیت جانیں گے تو اسلام کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ قید میں اگر جانے کا، قید میں رہنے کا، اسیری کا میرے بھائیو اگر پتہ ہو تو آزادی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیل میں نہ گیا ہو تو احساس نہیں ہوتا، دوسروں کا دکھ درد سن کر کے احساس نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اسی لیے فقیری ہو تو مالداری کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ صحت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب بیماری کا پتہ ہو۔ اور یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آ چکی ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ہے کہ نہیں؟ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، خالی وقت ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بزی ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، ہے کہ نہیں؟ فقیری، مالداری، اللہ، فقیری کے آنے سے پہلے مالداری کی نعمت کو غنیمت سمجھو۔ خیر، تو اشارے کی بات تھی، تو 2 باتیں ہو گئی نا۔ ہمیں کیوں جاہلیت کے مسائل جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر نہیں جانیں گے تو اسلام ہمارا دھیرے 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 ٹوٹ کر کے ضائع ہو جائے گا، خطرہ ہے۔ دوسری بات کیوں جاننا ضروری ہے؟ تاکہ ہم اسلام کی عظمت کا احساس کریں، کتنی بڑی نعمت۔ اس لیے اللہ نے اسلام کو کیا کہا؟ نعمت کہا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کمپلیٹ کر دی، اور اسلام کو تمہارے دین کے طور پر میں نے پسند کر لیا۔ تمہارا دین پسندیدہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اسلام، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ مجوسیت، نہ وثنیت اور بت پرستی، کچھ نہیں۔ اسلام کو ہم نے تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہمیں جو اگلی بات آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ کیا ہے۔ پہلا مسئلہ، جاہلیت کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ، مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور جیسا کہ شاید ہم نے ذکر کیا یا نہیں ذکر کیا، پڑھنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے ہم جاہلیت کے مسائل پڑھیں گے، جاہلیت کے مسئلے کے بارے میں، پہلا، دوسرا، تیسرا جو بھی مسئلہ ہے، مصنف نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ٹیکسٹ میں، متن میں کیا لکھا ہے، پہلے ہم اسے پڑھ لیں گے، اس کا عربی، اور بالکل سرسری طور پر اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ اس کے بعد 1 بائی 1 ایک ایک فقرہ، ایک ایک پیراگراف، ایک ایک لائن، اس میں کیا سبق ہے، کیا پیغام ہے، اس کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے کیا فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں دعاء الاولیاء والصالحین، کیا کہتے ہیں؟ المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یعنی جاہلیت کے مسائل میں سے
پہلا مسئلہ کیا ہے؟ دعاء الاولیاء والصالحین، اولیاء اور صالحین کی عبادت کرنا، ان سے دعائیں کرنا۔ اولیاء، صالحین، نیک، بزرگان جن کو کہا جاتا ہے، بزرگان دین، اللہ والے، اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، ان کی بندگی کرنا، ان سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا، ان سے مانگنا، ان سے کیا کرنا؟ دعائیں کرنا اور ان کی عبادت اور بندگی کرنا۔ یہ پہلا جاہلیت کا مسئلہ ہے جس کا بائیکاٹ کیا قرآن کریم نے، جس کا بائیکاٹ کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں چلے گا، جاہلیت میں ہوتا تھا نا، اولیاء کو صالحین کو پکارتے تھے، پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجات کا سوال کرتے تھے۔ کوئی مالداری کا سوال کر رہا ہے، کوئی اولاد کا سوال کر رہا ہے، کوئی صحت کا سوال کر رہا ہے، کوئی اپنی دیگر مسائل کا، فوائد کا سوال کر رہا ہے، اپنی مصلحتوں کے بارے میں ان کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ لیکن اسلام آیا ہے جاہلیت کو مٹانے کے لیے، جاہلیت کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اس لیے یہ جاہلیت کا کام ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ پہلا مسئلہ ہے اولیاء اور صالحین کو پکارنا، اولیاء اور صالحین کی عبادت کرنا، اولیاء اور صالحین سے لو لگانا، ان کے سامنے وہ سارے کام کرنا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا یا بڑا سے بڑا کام صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کا کوئی کام، خواہ وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے، شرک باللہ ہے، شرک باللہ۔ اب دیکھیے، اب آئیے نیچے کیا کہتے ہیں مصنف، کہتے ہیں انہم یتعبدون بالاشراک الصالحین فی دعاء اللہ وعبادتہ یریدون شفاعتہم عند اللہ فی ظنہم ان اللہ یحب ذلک وان الصالحین یحبونہ کما قال تعالی ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے یہ، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے۔ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، یہی ہے اصل میں اس میں وہ خلاصہ آ گیا ہے کہ وہ پہلا مسئلہ جاہلیت کا کیا ہے جس کی مخالفت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، انہم، یقیناً وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، کون لوگ؟ جاہلیت والے۔ جاہلیت کی بات چل رہی ہے نا، یہ تو کن کی بات چل رہی ہے؟ انہم، یقیناً وہ لوگ، یعنی وہ جاہلیت میں جو لوگ تھے، یتعبدون باشراک الصالحین فی دعاء اللہ وعبادتہ، اللہ اکبر، یہ ہے جاہلیت، یہ ہے جاہلیت۔ کیا ہے یہ جاہلیت والے لوگ؟ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کیسے عبادت کرتے تھے؟ باشراک الصالحین، نیک لوگوں کو، بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو شریک کر کے اللہ کو سے دعا کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں، مانگنے میں کس کو شریک کرتے تھے؟ اولیاء کو، صالحین کو شریک کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جاہلیت والے کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ کیسے؟ اولیاء کو، صالحین کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ اسی لیے وہ لوگ اس کو عبادت کا نام نہیں دیتے تھے، یہ لوگ اس کو عبادت کا نام نہیں دیتے تھے۔ خیر، تفصیلات تو ہمیں ویسے بھی پڑھنا ہے، ہم سرسری طور پر ترجمہ کر کے گزرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے تو نیک بندوں کو پکار لیا جائے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے تو ہم ڈائریکٹ نہیں کریں، کس سے کریں؟ اولیاء اور صالحین کو شریک کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، سجدہ اللہ کا کرنا ہے، رکوع اللہ کا کرنا ہے، طواف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا کرنا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ انہی اولیاء اور صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
इबादत में शरीक करके इबादत किया करते थे। युरीदून शफाअतहुम इंदल्लाह, इनका मकसद ये होता था कि इन अल्लाह के औलिया और सालिहीन की इबादत करेंगे तो ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारी सिफारिश कर देंगे। सिफारिश, हाँ, सिफारिश का जिक्र बहुत आता है मेरे भाइयों, और ये मतन है, बार बार याद रखें कि ये क्या है, मतन है, टेक्स्ट है। हम अंदर दाखिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पहले मतन पढ़ लें तो क्या है, इनका ख्याल क्या था भाई, ख्याल क्या था, इनका ख्याल ये था कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे ये अल्लाह के बंदे, ये सालिहीन, ये अल्लाह तबारक व तआला के औलिया क्या करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारी सिफारिश कर देंगे। अल्लाह से कह देंगे अल्लाह इनको बख्श दिया जाए, इनको माफ कर दिया जाए, इनके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाए, कहेंगे। इसी लालच में क्या करते थे ये लोग मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, अल्लाह से दुआ करने में औलिया को, सालिहीन को पार्टनर और शरीक बना लेते थे। आइए आगे क्या कहते हैं, लिज़न्निहिम अन्नल्लाह युहिब्बु ज़ालिक, इनका ख्याल क्या था, इनका ख्याल ये था कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को पसंद करता है। अल्लाहु अकबर, इस काम को क्या करता है अल्लाह तबारक व तआला, पसंद करता है। व अन्ना सालिहीन युहिब्बूनहु, और अल्लाह के नेक बंदे औलिया और सालिहीन भी इस काम को पसंद करते हैं। जाहिलियत वाले ये काम करते थे, क्या सोचते थे, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। किसको, क्या, कौन सा काम, इन्हें औलिया को पुकारना, औलिया की इबादत करना, औलिया के सामने हाथ जोड़ना, औलिया से बीमारी की शिफा मांगना, अल्लाह तबारक व तआला के इन नेक बंदों के सामने खड़े होकर के अपनी हाजात का, जरूरियात का सवाल करना। इसको क्या समझते थे मेरे भाइयों, इसको ये समझते थे कि अल्लाह को भी ये बहुत पसंद है, और ये जिनको हम साझीदार बना रहे हैं, इनको भी, जिनको हम साझीदार बना रहे हैं, ये भी इस काम को पसंद करते हैं। अल्लाह, आप सोचिए कितना खतरनाक अकीदा है भाई, ये तो शिर्क है कि नहीं, शिर्क है, ये तो शिर्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कैसे पसंद करेगा, और ये अल्लाह के नेक बंदे थे तो अल्लाह के नेक बंदे शिर्क को पसंद कैसे करेंगे। बात वाज़ेह हो रही कि नहीं हो रही, ये मसला अच्छी तरह से जान लेने की जरूरत है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व यअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफउहुम व यक़ूलूना हाउलाइ शुफ़ाआउना इंदल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग क्या करते हैं, ये मुशरिकीन क्या करते हैं, कहते हैं ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, ये लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके अल्लाह के अलावा ऐसे लोगों की इबादत करते हैं, ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना इन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाई कब्रों पर जाकर के कोई सर टेकता रहे, कब्रों पर जाकर के कोई सर टेकता रहे, कब्रों पर, मजारों पर, ये आम कब्रें ना समझे आप। कब्रों से मुराद क्या है, कब्रों से मुराद वो कब्रें जिनको कब्रें नहीं कहा जाता है, उनको मज़ारात कहा जाता है, जिनको मशाहिद कहा जाता है, दर्शन करने की जगह, जियारत करने का, विजिट करने का मरकज। अब तो नाम ही बदल गया, अब लोग कब्र नहीं कहते, क्या कहते हैं, फला बुजुर्ग की मजार है। मजार, मजार किसे कहते जानते, वो जगह जहां लोग जियारत करने के लिए जाएं, वो जगह जहां लोग जियारत करने के लिए जाएं, देखने के लिए जाएं, मिलने के लिए जाएं, विजिट करने के लिए जाएं, उसको क्या कहते हैं, मजार। अब देखिए ये नाम किसको दे दिया गया, कब्र को दे दिया गया। कब्र को अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जब वफात पाते हैं तो कहाँ दफनाए जाते हैं, मिट्टी में, कब्र में, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको तरीका बतलाया है। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है मेरे भाइयों, हो ये रहा है कि मज़ारात पर जाना, किस पर जाना, मज़ारात पर, खबरें नहीं कहते, खबरें नहीं, इतने सारे मज़ारात हैं, इतनी सारी मशाहिद हैं, इतने सारे आस्ताने हैं, इतनी सारी तुरबतें हैं, ये सारे नाम लिए जाते हैं। ये सारे नाम किसके हैं, ये सारे के सारे नाम उसी बात को साबित करने के लिए हैं कि वो अल्लाह का वली, वो बुजुर्ग, वो फला। मेरे भाइयों, जो दफन कर दिया गया है उसके पास जाना और उससे उसका सजदा करना ताकि वो हमारी मदद कर दे, उसका रुकू करना ताकि हमारी मदद कर दे, उसके सामने हाथ उठाना ताकि वो हमारी
मदद कर दे। कहाँ मदद करे? दुनिया में भी मदद करे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के हमारी सिफारिश करने वाला बन जाए, आखिरत में हमारी सिफारिश करने वाला बन जाए। आज हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कब्रों की, मज़ारों की पूजा करते हैं, कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, कब्रों के सामने बाकायदा सर टेक कर मार्बल पर सजदा करते हैं। जो फूलों का अंबार जो रहता है, फूलों का अंबार, चादर जिसको कहा जाता है, वो तो बहुत दूर तक फैला रहता है भाई, बहुत दूर तक फैला रहता है। वो लाके डाल रहे हैं, वो लाके डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग ला करके उन फूलों की चादर को मज़ार के ऊपर, कब्र के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और जो लोग जाते हैं वहां पर और इसी अकीदे के हैं, तो वो बाकायदा उन फूलों को उठाकर, फूलों की चादरों को उठाकर उसके अंदर सर डालकर सजदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, अल्लाह के बंदे का सजदा। मेरे भाई, निजामुद्दीन औलिया में यही होता हुआ देखा, अजमेर में यही होता हुआ देखा, आसपास के गलियों के मेरे भाइयों जो मज़ारात हैं जहां लोग औलिया के नाम पर दफन किए गए, वहां पर यही देखा। अदब के मारे हमारे भाई उल्टा लौटते हैं। उल्टा क्यों? इसलिए कि इस अल्लाह के नेक बंदे की बेइज्जती ना हो जाए। पीठ दिखा के न जाओ भाई, अल्लाह के वली हैं, इनकी बेइज्जती होगी, इनकी तौहीन होगी, इनकी तनकीस होगी। ये हालत है मेरे भाइयों। मस्जिद में आता है उल्टा चला जाता है, खाने काबा में जाता है उल्टा चला जाता है, मस्जिद नबवी में जाता है उल्टा चला जाता है। उसे अल्लाह के नबी की मस्जिद की तौहीन की फिक्र नहीं होती, अल्लाह के घर खाने काबा की तौहीन की फिक्र नहीं होती कि यहां पर पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए। इसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं इल्जामी तौर पर यह बात आपके सामने कर रहा हूं कि कब्रों का, मज़ारों का इतना एहतराम कि उल्टा घूम के जाते हैं, उल्टा ही ऐसे ही पीठ से वापस होते हैं, पीछे की तरफ अगर घूम जाएंगे तो मज़ार की तरफ पीठ हो जाएगी, पीठ, जिससे उस मज़ार में रहने वाले अल्लाह के वली की बेइज्जती होगी, गुस्ताखी हो जाए। इल्जामी तौर पर यह बात, इसकी अल्लाह तबारक व तआला के दीन में कोई हैसियत, कोई हैसियत। मेरे भाई, ऐसा कहीं नहीं सिखाया अल्लाह के नबी ने कि मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ करके वापस जाना हो तो उल्टा जाओ। चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे अल्लाह का घर खाने काबा हो, कहीं भी अल्लाह के नबी ने यह तालीम हमें और आपको नहीं दी है। ठीक है, तो बात क्या चल रही थी कि ये लोग वो यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम। तो बात क्या हो गई? बात ये थी कि इनका सोचना क्या था, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है ये, और अल्लाह के औलिया और सालिहीन की हम परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह से करीब होने के लिए, वो हमें अल्लाह से करीब करेंगे। इनके बारे में भी क्या सोचते थे कि अल्लाह के औलिया भी हमारे इस काम को बहुत पसंद करेंगे, जबकि ये कौन सा अमल है? शिरकिया अमल है। अल्लाह ताला कभी शिर्क को पसंद नहीं करता और अल्लाह के नेक बंदे भी कभी शिर्क को पसंद नहीं करते। शिर्क को बढ़ावा देने का काम तो मुशरिकों का है, शिर्क की पजराई करने वाला काम किसका है? जो कब्रों पर, मज़ारों पर सुबह शाम दर्शन देते हैं, उनका काम है मेरे भाइयों। इसीलिए याद रहे क्या कहा। उसके बाद कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये लोग अल्लाह को छोड़ करके ऐसों की इबादत करते हैं जो इन्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो यक़ूलूना हाउलाइ शुफ़ाआउना इंदल्लाह, और वो जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़ के, उनके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं? हाउलाइ शुफ़ाआउना इंदल्लाह, ये सब लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमारे सिफारिशी बन जाएंगे। क्या बन जाए? सिफारिशी। अरे आज इनकी कब्र पर जाओ, सजदा करो, रुकू करो, इनके सामने हाथ उठाओ, फैलाओ। अगर ये सब नहीं करोगे तो फिर ये क़यामत के दिन हमारी सिफारिश कराने वाला काम नहीं करेंगे, हमारा साथ छोड़ देंगे, हम बेसहारा हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। जाहिलियत नहीं जानेंगे तो इस्लाम की कड़ियां एक एक करके क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। वो तबका हमारे भाइयों का जो बरेलवी कहलाता है मेरे भाइयों, कब्रों और मज़ारों की पूजा सिफारिशी हाथ बनाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने के लिए, करने के लिए, जो हमारे भाई कब्रों का सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, तवाफ करते हैं,
یہ سارے کام عبادات کے کرتے ہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ اگر علماء نے یہ بتلایا ہوتا کہ میرے بھائی یہ جو تم کرتے ہو قبروں پر مزاروں پر، یہ جاہلیت، یہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے۔ اسلام تو توحید لے کر کے آیا ہے، اسلام میں شرک کا دخل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اسلام آیا ہے، اسلام میں شرک کا کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہیں بتلایا علماء نے، مولویوں نے نہیں بتلایا اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو نہیں بتلایا۔ اگر بتلائے ہوتے تو جانتے کہ نہیں جانتے؟ جانتے کہ سفارشی بنیں گے یہ اللہ کے نیک بندے، تو ان کا سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سجدے کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سجدہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس بتایا نہیں گیا ان کو بتایا نہیں گیا، ان کے مولویوں نے بتایا نہیں، مفتیوں نے نہیں بتلایا۔ میرے بھائی میری بہن، سمجھانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں بتایا تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کے اولیاء اور صالحین کی عبادت کر رہے، یہ اللہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اور کیا کہا؟ دونوں آیتیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں ان دونوں آیات کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ یہ ہے پہلا مسئلہ۔ اب آگے کیا کہتے ہیں مصنف؟ کہتے ہیں یہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ سب سے بڑا مسئلہ کیا کہتے ہیں؟ پہلا مسئلہ۔ کون سا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اولیاء کو صالحین کو شریک کرنا، اولیاء کو صالحین کو شریک کرنا، یہ پہلا مسئلہ، اولیاء اور صالحین کو پکارنا۔ تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے لوگوں کی مخالفت فرمائی ہے۔ یہ تو ہمارا دستور ہے، ہمارا طرح امتیاز ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی بات شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ توحید سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ توحید سے۔ کیا بیان کیا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی ہے۔ دیکھا؟ اچھا، فَأَتَى بِالْإِخْلَاصِ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخالفت کی جاہلیت والوں کی، تو کیا کیا؟ اخلاص پیدا کیا، اخلاص لے کر کے آئے، اخلاص لے کر کے آئے۔ کہتے ہیں آگے، کہتے وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دِينُ اللَّهِ، اور بتلایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لوگوں کو بتلایا۔ میرے بھائیو کیا بتلایا؟ کہ اللہ کا دین یہ ہے سچا جو میں لے کر کے آیا ہوں، یہ دیوی دیوتاؤں کا مجموعہ ہے، دیوی دیوتاؤں کا مجموعہ ہے، میں جو لے کر کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کا پیغام دیا، اخلاص کا سبق پڑھایا، اور یہ بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کر تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کو جو دعوت کامن ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام رسولوں کو جو دعوت دینے کا حکم تھا، تمام رسولوں کو جو دعوت دینے کا حکم تھا، وہ حکم کیا تھا میرے بھائیوں؟ وہ حکم یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین وہ ہے جو ہم لے کر کے آئے ہیں، اور تمام رسولوں کو وہی دین دے کر کے بھیجا گیا، اور یہ بھی بتلایا کہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں مخلص نہ ہوں، مخلص نہ ہوں۔ یہ ساری باتیں کیا کیا؟ یہ ساری باتیں لوگوں نے، میرے بھائیوں، ساری باتیں لوگوں نے کیا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں نے کیا کیا؟ یہ پیغام سارے لوگوں کو پہنچایا۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج دیکھو ایک طبقہ بہت بڑا ہے جو دین کا معنی ہی غلط سمجھتا ہے۔ دین کا معنی ہی کیا سمجھتا ہے؟ غلط۔ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی عبادت، دین کا معنی عبادت۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ جاؤ، آپ کو ملے گا کہ دین کا معنی کیا ہے؟ عبادت۔ ایک سے زیادہ جگہوں پر
دین قائم کرو. اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. سورہ شورى کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, بہت پیاری بات میرے بھائیو سمجھیں, بہت پیاری بات بیان فرمائی. اور یہی سب مسئلے ہیں, اگر ہم یہی نہیں سمجھیں گے تو جاہلیت میں پھنس جائیں گے, اور یہ جاہلیت ہی ہے جاہلیت. دیکھو کیا فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے, صالحین کا سجدہ, صالحین کی عبادت, اولیاء کا سجدہ, اولیاء کی عبادت, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پہلا جاہلی مسئلہ ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دین کا معنی ہی نہیں جانتا. دین کا معنی ہے عبادت, اور قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے بار بار آتی ہیں. میں آسان والی آیت کریمہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سورہ کون سی سورت ہے وہ میرے بھائیوں؟ بہت پیاری سورت, سورہ بینہ. سورہ بینہ. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کی طرف سے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے, اللہ کی طرف سے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. کس بات کا میرے بھائیو؟ الا لیعبدوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, مخلصین لہ الدین, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, دین کو خالص کرتے ہوئے یعنی عبادت کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب اگر کوئی دین کا معنی دنیا لے لے, دین کا معنی حکومت لے لے, دین کا معنی سیاست لے لے, دین کا معنی اقتدار لے لے, تو پورا معنی بدل جائے گا کہ نہیں بدل جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اقیموا الدین, اے پانچوں نبیوں, پانچوں رسولوں, 5 رسولوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سب کا نام بیان فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 رسولوں کا نام, 5 رسولوں کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اقیموا الدین, اے لوگوں دین قائم کرو. دین دنیا نہیں, دین قائم کرنا ہے. دین قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, دین قائم کرو. کیا مطلب بھائی؟ دنیا میں قبروں کی پوجا بہت ہو رہی ہے, مزاروں کی پوجا بہت ہو رہی ہے, دیوی دیوتاؤں کی پوجا بہت ہو رہی ہے, سورج چاند ستاروں کی پوجا بہت ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ دین کو قائم کرو, دین کو خالص کرو. خالص کرو, خالص کیسے؟ لوگ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ بات بہت اہم ہے, بہت پتے کی ہے, لیکن افسوس ہے کہ مولویوں نے یہ بات انہیں نہیں بتلائی ہے, اسی لیے یہ کام سارا ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص لے کر کے آئے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رسولوں کو دے کر کے بھیجا ہے, سارے رسولوں کو دے کر کے بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے. یہی سب کا عقیدہ تھا, یہی سب کا عقیدہ. میرے بھائیوں یہ بات بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے. یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا یہی دین تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر کتابیں اتاری, صحیفے اتارے. اور اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد اس بات کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خالص نہ ہو. خالص اگر ہوگی, خالص اگر میرے بھائیوں کوئی بھی, کیا فرمایا؟ کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول فرمائے گا تو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے گا, خالص عمل قبول فرمائے گا. اور کیا فرمایا؟ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اسْتَحْسَنُوا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اور یہ بھی بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت پیاری بات ہے نہیں, بہت عظیم بات, توحید کی بات سب سے عظیم بات. اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو توحید کی بات اچھی نہیں لگتی, ایمان کی بات اچھی نہیں لگتی, ایمان کی باتیں انہیں پسند نہیں آتی, انہیں عجیب سا لگتا ہے, پرانے دور کا ہے نا,
کیا کہا؟ یاد رکھیں توحید سب سے اہم چیز، لیکن افسوس جن کے پاس توحید کا سرمایہ نہیں ہے وہ توحید کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ان من فعل ما استحسنوا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی وہ کام کرے گا جو کام جاہلیت والے پسند کرتے تھے، جو کام جاہلیت والے پسند کرتے تھے، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جاہلیت میں ہونے والا وہ کام جو کرتے تھے اسے اچھا سمجھے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ارے بھائی شرک کو، بت پرستی کو، کفر کو، نفاق کو اگر کوئی اچھا سمجھے تو آپ بتائیے کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی شیخ الاسلام نے کیا فرمایا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ هذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، کہتے ہیں یہی وہ مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ ہے نا، یہ پہلا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ، عبادت غیر اللہ کی عبادت کا مسئلہ، اور سفارشی کے نام پر، کام آنے کے نام پر غیر اللہ کا سجدہ۔ میرے بھائی یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ تو صاف صاف کیا کہا؟ کہتے یہی وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ ایک مومن اور ایک کافر میں تفریق پیدا کر دیتا ہے۔ ایک کافر اور ایک مومن میں کیا کرتا ہے یہ مسئلہ؟ تفریق پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں بہت ہی پیاری بات، بہت عظیم الشان بات ہے کہ یہی عقیدہ، یہی توحید کا میرے بھائیو سرمایہ۔ یاد رکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص ان شرک کے کاموں کو اچھا سمجھے گا، اچھا سمجھے گا، وہ اسلام سے وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی مسئلے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان دو پارٹیاں بن گئیں، ایک پارٹی کو مومن کہا جانے لگا، ایک پارٹی کو کافر کہا جانے لگا۔ تو یہ جو ایمان والی پارٹی ہے اور کفر والی جو پارٹی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہی جو ہے، یہی اس کے نتیجے میں یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سب الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آج دنیا کے نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ اتحاد کرو، اتحاد کرو، اتحاد کرو، یکجہتی، اتحاد اور یکجہتی کی بات کی جاتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اتنی ساری کوشش ہو گئی لیکن کوئی اتحاد کا فارمولہ کامیاب نہیں، اتحاد کا کوئی فارمولہ کامیاب ہوا ہی نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے، وہی پتا چلتا ہے کہ مومن کا کیا کہنا ہے اور کافر کا کیا کہنا ہے۔ یاد رکھیں اسی وجہ سے اب جو غیر اللہ کی پوجا کرے گا کافر، مشرک، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا وہ مومن، متقی اور پرہیزگار۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ، اور اسی وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی، دشمنی اسی وجہ سے، کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی۔ آخر اور کون جھگڑا تھا بھائی؟ سب کے لوگ مکہ میں، سب لوگ مکہ میں رہتے تھے کہ نہیں رکھتے؟ لوگوں کے اپنے اپنے الگ الگ قبیلے ہیں، پہلے سے قبیلے الگ ہیں، الگ الگ قبیلوں میں لوگ رہا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہ دشمنی کہاں سے پیدا ہوئی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، دشمنی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ بتوں کی برائی، بتوں کی کمزوری، مورتیوں کی کمزوری، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تفصیلات جو آگے آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کسی کو فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا تو الگ مسئلہ ہے، اپنی ذات کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور حتیٰ کہ کیا کہا میرے بھائی؟ اللہ اکبر، یہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ کوئی طاقت نہیں لیکن پھر بھی اس کی پوجا، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں اسی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی قوموں کے اندر، اور اسی وجہ سے جہاد مشروع کیا گیا۔ بھئی توحید کی دعوت ہی کے لیے تو جہاد آیا، جہاد کس کام کے لیے آیا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ میرے بھائیو کیا کہا؟ لوگ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو اس کا خلاصہ۔ اس کے بعد کیا چل رہی تھی بات؟ اسی لیے جہاد مشروع کیا گیا ہے۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، کہتے ہیں ان لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے اور دین پورا کا پورا میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یہ ہے مصنف کا متن یعنی اصل ٹیکسٹ ہے۔ اب اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اور اس کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئے گا۔ تو ہم نے یہ صرف اور صرف کیا پڑھا ہے؟ مقدمہ پڑھا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو اور ان سے قتال کرو، کہتے ہیں کیا کرو؟ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ کس لیے ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے؟ اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل میں جہاد کی مشروعیت اسی لیے ہوئی، نبوت کا خاتمہ اسی کے ذریعے سے ہوا، اور بھی نبوت کا خاتمہ اسی کے ذریعے سے کیا مطلب؟ شروع سے لے کر کے آخر سارے کے سارے نبی یہی سمجھاتے رہے کہ عبادت تنہا اللہ کی ہوئی۔ جتنی کتابیں اتری ساری کی کتابوں میں یہی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ سرسری طور پر اس مقدمے کا، اس متن کا ترجمہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی شرح، اس کا ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، تاکہ یہ معلوم پڑے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتنی عظیم الشان باتیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں۔ اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ آپ جب ہم شرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اور کھل کر کے سامنے آئے گی، مثالیں آئیں گی، حوالے آئیں گے، دلائل آئیں گے، اور بھی آیتیں اور بھی حدیثیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں یہ ہم شرح پڑھیں گے۔ تو سرسری طور پر تو اس کا ترجمہ اور اس کا معنی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم باقاعدہ شرح کے اندر داخل ہوں گے، تفصیلی شرح کے اندر۔ مختصراً تو اس کی شرح کا سلسلہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا جاہلی مسئلہ کیا بیان کیا ہے۔ تو پہلا جاہلی مسئلہ میرے بھائیوں، یہی ہے کہ اولیاء اور صالحین کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ ان جاہلیت کے لوگوں نے کیا کیا؟ اولیاء اور صالحین کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اور سفارشی کے نام پر ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اس کے نام پر، اور اسی طریقے سے اور بھی لوگوں کی امیدیں، بھاونائیں، تمنائیں، اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی، اور پھر وہ کام کیا ہوا؟ شرک بن گیا۔ اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے یہ کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قریب کر دے۔ اس طرح کا ان کا طریقہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مسئلے کی شرح آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسائل جاہلیت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اور آپ جاہلیت کے مسائل سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسلام کی سچی اور خالص تعلیمات کو گلے لگائیں۔ خالص توحید اور خالص سنت، یہ ہمارا میرے بھائیوں دستور ہے اسلام کا۔ اسلام کے یہ دو بنیادیں ہیں، القرآن والسنہ۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں آگے کی پڑھنی ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسائل جاہلیت پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان 128 مسائل میں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اتنے سارے مسائل ہیں کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ مسئلہ تو آج ہمارے بیچ میں ہے، یہ مسئلہ تو ہمارے بیچ میں ہے، یعنی آدمی حیران ہو جائے گا کہ سارے مسئلے جو آج ہمارے بیچ میں چلتے ہیں یہ جاہلیت کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کی خالص تعلیمات سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی جہالت سے، جاہلیت سے، ضلالت سے، گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔